لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم ان عظیم شہداء کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے آج سے ٹھیک 5 برس قبل 2021 میں شہر لاہور کے دل میں مسجد رحمت للعالمین کے قریب چوک یتیم خانہ پر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یقیناً قوم کے ان عظیم سپوتوں نے روزہ تو لاہور میں رکھا اور افطاری جنت میں کی۔ آج ہی کا دن تھا جب اس دور میں ریاست پاکستان پر مسلط اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والوں نے آئین پاکستان اور انسانی اقدار کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سربراہ تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گرفتار کیا، اور گرفتاری کے بعد جو امن دھرنا تھا، احتجاجی دھرنا چوک یتیم خانہ پر، اس کو ختم کروانے کے لیے ظالمانہ آرڈر کیے، اور ان آرڈروں کے تحت پولیس اور رینجرز کی وردی میں لوگ آئے جنہوں نے شدید شیلنگ کی، شدید فائرنگ کی، اور یہ شدید شیلنگ اور فائرنگ کئی گھنٹوں تک بلا تعطل جاری رہی۔ تب بھی اسی طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان نے تمام تر انسانیت سوز مظالم کو برداشت کیا، لیکن اپنے اس مقدس مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور آج بھی باوجود اس سارے ظلم اور جبر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے قائدین اور کارکنان اپنے نظریے پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے، شہدائے چوک یتیم خانہ کا خون رائے گا نہیں گیا، بلکہ ان کے اس مقدس خون کا صدقہ کچھ ہی ماہ بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئی۔ اپنوں اور غیروں نے مانا کہ یہ ایک پرامن جماعت ہے، اور اسی کے ساتھ سب کی امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ پاکستان کی کایا کو پلٹ سکتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ موجودہ حکمرانوں سن لو، تم سے پہلوں کو بھی اپنی طاقت اور قوت پر بڑا غرور تھا، لیکن میرے رب نے ان کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہارا غرور بھی مٹی میں ملنے والا ہے۔ آج اگر تم اس بھول میں ہو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر پابندی لگا کر ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، تو یہ بات اپنے دل سے نکال دو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر پہلے بھی کئی مرتبہ مشکلات آئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مشکلات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو پہلے بھی سرخرو فرمایا، اور انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے اب بھی سرخرو فرمائے گا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان، آپ اپنے حوصلے بلند رکھے، انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ یہ وقتی سختیاں ہمیں کمزور نہیں بلکہ ہمارے نظریے کو اور مضبوط کر رہی ہیں۔ آزمائش کی یہ گھڑیاں ہمارے عزم کو توڑ نہیں بلکہ فولاد بنا رہی ہیں۔ ہمیں دبانے کی ہر کوشش ہمارے حوصلے کو بلند کر رہی ہے، ہمیں خاموش کرنے کی ہر تدبیر ہماری آواز کو اور واضح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ راستہ نہ آسان تھا، نہ آسان ہے، نہ ہی آسان ہوگا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں جلد یا بدیر وہ مٹ جاتی ہیں، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج بھی ہم بکھرے نہیں،
हम जुड़े हैं, हम झुके नहीं, हम खड़े हैं, हम रुके नहीं, हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह पहले से भी ज्यादा कुव्वत के साथ एक दफा फिर उबरने के लिए तैयार हैं। नामोसे रिसालत की बात हो, खत्मे नबुव्वत की बात हो या फलस्तीन के साथ रिश्ते की बात हो, हम तो पहले भी कहते रहते हैं फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आज भी कह रहे हैं फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो हमें कहते थे कि आप अब किस लिए निकले हो, अब तो मुआरदा हो चुका है, अब तो खुशियां मनाई जा रही हैं, अब वो लोग बताएं कि वो गजा के मजलूमों को कुचलने के लिए अब पूरा कुफर जमा हो रहा है उनको कुचलने के लिए, तो अब आप लोग क्यों खामोश हो, आप कहां खड़े हो? भाई ये वक्त है आवाज उठाने का, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। आप देखो सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त हमारे आगे तरह तरह के अनवाओ अकसाम के खाने पड़े होते हैं और वो बेचारे जिनके घर मलबे का ढेर बन गए उनके पास बैठ के वो सहरी भी कर रहे होते हैं, इफ्तारी भी कर रहे होते हैं। और क्या कुछ होता है, किसी के पास खजूर का टुकड़ा, किसी के पास कोई घूंट पानी का, लेकिन हक के लिए वो आज भी डट के खड़े हैं। हमने तो जितनी हमारे अंदर तौफीक थी हमने तो उनके हक में आवाज उठाई, क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या अब भी उनकी मसनूआत का बाइकाट नहीं कर सकते? भाई उनके लिए आवाज उठाओ। अगर खामोश रहोगे तो बताओ, फिर कल अल्लाह की बारगाह में जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा? आज वक्त है, आज बोलो दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ। अगर खामोश रहोगे तो फिर सुनो शाहिद ख्यालवी साहब क्या फरमाते हैं, बुज़दिली खौफ के पर्दों में छुपी रहती है, जबर को आंख दिखाता है, नडर बोलता है, जैसे तख्लीक में खालिक का हुनर बोलता है, घर के माहौल का लहजे में असर बोलता है। जिस्म के साथ जुड़ा हो ये जरूरी तो नहीं, जिस्म के साथ जुड़ा हो ये जरूरी तो नहीं, नस्ल अच्छी हो तो नेज़े पे भी सर बोलता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।